الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كمرفأ قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وقال هذا من قائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام، دیگر کچھ بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہن، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنی اس سرزمین میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جن جگہوں کو قرار دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مسجدیں اور عبادت گاہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پر اس سلسلے میں موجود ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری جگہیں اللہ کی مسجدیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی جگہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کے سجدے کے لیے، اللہ کے رکوع کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کے لیے، کتاب و سنت کے دلائل، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا مذاکرہ کرنے کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو گھر ہے، اللہ کی مساجد، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ زمین پر سب سے زیادہ مقبوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور گھناؤنی جگہیں کون سی ہیں؟ مسجدیں، جہاں پر چوری، ڈکیتی، لوٹ، گھسوڑ، جھوٹ، خیانت اور دیگر تمام قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حب اور بغض کا معیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کا معیار یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے تعلق رکھتی ہو، اللہ کی عبادت سے تعلق رکھتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے تعلق رکھتی ہو، وہ اللہ عز و جل کی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ہو، ان تمام کام، وہ سارے کام اور ان تمام کاموں سے جڑی ہوئی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوا کرتی ہیں. چنانچہ یہ جگہیں جو مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں، چونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پڑھا اور سیکھا جاتا ہے. میرے بھائی، اس لیے یہ نسبت ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی عبادت اور بندگی سے ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبوب ہے یہ جگہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور جہاں برائیاں ہوتی ہوں، منکرات ہوتے ہوں، جہاں پر شر و فساد ہو، جہاں پر اخلاقی، ایمانی اور اس کے علاوہ سماجی ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی ہوں، وہ جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ قابل نفرت جگہیں ہیں. تو اصل جو معیار اور پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی، خیر، صلاح، نیکی، بھلائی، معروف، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت ہے. یہ چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوتی. برائیاں، منکرات، شر، فساد، گناہ، اس کے علاوہ چوری، خیانت، بغاوت، رہزنی، ڈکیتی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو شر و فساد کی ہیں، گناہوں کی ہیں، منکرات کی ہیں، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل نفرت ہیں، اللہ فجر کو گھن اس سے، اس لیے اس سے متعلق تمام چیزوں سے گھن ہے. وہ جگہیں بھی سب سے زیادہ
قابل نفرت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں جہاں یہ برائیاں، جہاں یہ منکرات اور جہاں یہ فسادات انجام پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی بغض و نفرت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو مثال پیش کی ہے، محبت کی مثال، اور احب کو فرمایا سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں۔ یہ سب سے اونچی مثال تھی جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے پیش کیا کہ جگہوں میں اس سے زیادہ محبوب جگہ کوئی بھی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ اس کے بالمقابل قابل نفرت، مقبوض اور گھن والی جگہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال پیش کی، اس میں اللہ کے نبی نے بازاروں کا تذکرہ فرمایا۔ اسواق جو ہے، مارکیٹس ہیں، شاپنگ مال ہیں، اس کے علاوہ جو بھی جہاں بھی اس طرح کی منکرات ہوتے ہیں، سب سے زیادہ برائیاں جہاں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ مقبوض ہیں۔ آپ مجھے بازار کی مثال کیوں پیش کی گئی ہے؟ اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بازار جو ہے وہ بہت سارے قسم کے لوگوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، وہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، وہاں ہر طرح کا فساد ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کا تعلق، بازاروں کا تعلق مال سے ہے، کاروبار سے ہے، تجارت سے ہے، لین دین سے ہے۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے، سب سے بڑے فتنے جو دونوں فتنوں میں سے اس امت کا خاص فتنہ مال ہے۔ ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے میں آزمایا جاتا ہے، ہر امت کے اندر کسی نہ کسی شر اور فساد کے حساب سے امت کے لوگ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، لیکن سب اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال، ہر امت کا مال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوا کرتا ہے۔ اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ چونکہ یہ بازار جو ہے، یہ مارکیٹ جو ہے، یہ کاروبار کی جگہ ہے، دینے لینے، خریدنے بیچنے، اور اس کا تعلق مال سے ہے، دولت سے ہے۔ اس میں انسان جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، غبن کرتا ہے، غش کرتا ہے۔ مدینے کی مارکیٹ، بازار، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بمبئی کا بازار ہو کہ دنیا کا بازار ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، مدینہ کا بازار ہو کہ مکے کا بازار ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ عام نیچر ہے بازاروں کا میرے بھائیوں، کہ بازاروں میں عام طور پر جھوٹ، فسوڑ، لوٹ اور خیانت وغیرہ چلتا ہے عام طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی مارکیٹ میں داخل ہوئے تھے، مدینے کے بازار میں آپ تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کاروبار کرنے والے کو، ایک بازار میں بیٹھنے والے آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اناج کا ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اناج کا ڈھیر لگائے ہوئے اناج بیچ رہا ہے، گیہوں بیچ رہا ہے مثال کے طور پر، اور کوئی چیز بیچ رہا ہے، گیہوں کا ڈھیر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا کہ اس کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ سوکھا ہے، اندر گیلا پن دکھائی دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تشریف لے گئے اس آدمی کے پاس، اور آپ نے اس اناج کے ڈھیر میں ہاتھ کو اندر داخل کیا، اور اندر سے ایک مٹھی گیہوں جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ پانی سے بھیگا ہوا ہے، اور آپ کا ہاتھ تر ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا ماں ہے فلان، بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ؟ یہ اندر گیلا کیسے ہے؟ گیہوں بیچ رہے ہو تم، یہ گیلا ہے؟ اس آدمی نے کہا اصابت السما، رات میں بارش ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بھیگ گیا تھا، بھیگ گیا ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جعلتہ فوق الطعام کہ یا الناس، اگر بھیگ گیا ہے بارش سے، انکار نہیں ہے بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہوگا، لیکن تم نے اس کو نیچے رکھا ہے، سوکھا والا اوپر رکھا ہے، اس کا مطلب تم خیانت کر رہے ہو، سوکھا دکھا کر کے گیلا بھی بیچ رہے ہو۔ تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے یہ اناج سوکھا ہے کہ گیلا ہے؟ اگر انہیں سمجھ میں آتا تو خریدتے، نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں خریدتے، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا کہ اوپر سوکھا اور اندر گیلا؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا طریقہ ہمارے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت کے خلاف چلنے والا ہے، وہ ہماری سماج اور سوسائٹی کی جو روش ہے جس کے اندر ہمدردی، خیر خواہی، ایثار اور بھلائی کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس طریقے سے ہٹا ہوا۔ کہنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے بازار میں اس چیز کو دیکھا تھا، وہ عہد رسالت کی بات ہے، عہد نبوت کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر ہے، مساجد ہیں، اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اس لیے ان میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، ان میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں یہ مسجدیں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں ہیں؟ اس لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں
क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जगह है। इसमें सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाता है, अल्लाह के सिवा को नहीं पुकारा जा सकता। अगर कोई पुकारता है अल्लाह के सिवा इबादत के कोई मरासिम अंजाम देता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुशरिक है, बागी है, जालिम है और मुजरिम है मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया इस सिलसिले में कि सबसे बेहतरीन जगह, महबूब तरीन जगह ये अल्लाह की घर मस्जिदें। मेरे भाइयों ये मस्जिदें सबसे ज्यादा बेहतरीन है, सबसे ज्यादा महबूब है, खैरुल बिता अहब्बुल बिलाद ये मस्जिदें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये मस्जिदें इसका ये मकाम है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, तो इन मस्जिदों को ये दर्जा क्यों मिला है? इस दर्जे का इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? इस हवाले से मेरे भाइयों मैं आपके सामने कुछ बातें, 2-3 आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की चंद हदीसें आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है और सबसे महबूब जगह है, इसलिए इसकी तामीर करना, इसको बनाना, इसके दरो दीवार को सजाना संवारना, मेरे भाइयों ये तो इसकी ज़ाहिरी तामीर है, इसकी ज़ाहिरी तामीर है, इसके दरो दीवार को बनाना, इसे कायम करना, इसके पिलर्स को उठाना, इसकी छत लगाना, इसके बीम को दुरुस्त करना, इसके रंग रोगन करना, इसकी लादियां और इसके फर्श का इंतजाम करना, इसके अंदर पंखे और लाइट का इंतजाम करना, ये है इस मस्जिद को बनाना। इसको अल्लाह के नबी ने फरमाया है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करेगा। याद रखो यहां मसला वाज़ेह हो जाना चाहिए, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिल्लाहियत की कैद लगाई है, लिल्लाहियत की। और आप जानते हैं कि हर नेक काम में, हर कार्य खैर में, हर अजर व सवाब के काम में, हर इबादत के काम में, हाँ वो छोटा हो कि बड़ा हो, जाहिरी हो कि बातिनी हो, किसी भी नौइयत का वो काम हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा का काम है, इबादत का काम है, अजर व सवाब मिलने का काम है, तो लिल्लाहियत की शर्त लगाई गई है। मन हज्ज लिल्लाह है ना, जो अल्लाह के लिए हज करे। ऐसे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया मन बना लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा। ये जो बिना है ना, हम लोग उर्दू में जब बोलते हैं मस्जिदों की तामीर करना, तो तामीर का माना हम लोग ये समझते हैं यही तामीर, यानी उसकी बुनियाद डालना और उसका फाउंडेशन डालना, उसकी दीवारें, यानी ये तामीर करना, उसका ढांचा तामीर करना, इसको बनाना, इमारत जिसको हम कहते हैं, इसी को समझते हैं। लेकिन अल्लाह के कलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में ये तामीर अलग लफ्ज के लिए, अलग लफ्ज के साथ इस्तेमाल हुई है और इसकी मानवी तामीर के लिए अलग ताबीर इस्तेमाल की गई है। यही बात असल में हमें समझना है और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन मस्जिदों की ज़ाहिरी तामीर और इस मस्जिदों की मानवी और रूहानी तामीर, अल्लाह ताला हमें दोनों को समझने की तौफीक अता फरमाए और दोनों हैसियत से अल्लाह के इन घरों की तामीर करने की तौफीक अता फरमाए और दोनों काम अजर व सवाब के भिकारी खैर के हैं। अल्लाह तबारक व तआला दोनों कामों पर हमें अजर व सवाब की तौफीक अता फरमाए, अजर व सवाब से नवाजें। देखिए बिना कहा गया, मन बना लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करेगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, जन्नत में महल तामीर करेगा। दुनिया में अल्लाह के घरों की तामीर करना, दरअसल जन्नत में अपना महल तामीर करना है। जो दुनिया में अल्लाह के घर की तामीर करता है वो दरअसल जन्नत में, दरअसल वो अपना घर तामीर करता है, अपना महल तामीर करता है, लेकिन दुनिया में नहीं, जन्नत में। घर अल्लाह का दुनिया में और अपना महल जन्नत में तामीर करता है। इससे बड़ी फजीलत की कोई और मिसाल आप नहीं दे सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बात निकली हुई है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करता है वो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अजर सवाब पाएगा कि गोया की हकीकत में वो जन्नत में अपना महल तामीर कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यब्तगी बिही वजह अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, अल्लाह के रुखे करीम के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, न दिखावा, न रिया, न नमूद, न सुमअत, न नाम, न पब्लिसिटी, न चर्च, कोई मकसद नहीं। मकसद ये है कि अल्लाह इसमें जो मैं पैसे लगा रहा हूँ अल्लाह को इससे राज़ी हो जाए, तेरी रिज़ा के लिए खर्च कर रहा हूँ अल्लाह, इस धरती पर तेरी धरती है, इस पर तेरा सजदा होना चाहिए, तेरी इबादत होनी चाहिए, इसके लिए तूने मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया है, उसकी फजीलत बयान फरमाई है, इसलिए इस घर की मैं तामीर कर रहा हूँ। जुजवी तामीर, कुल्ली तामीर, कम ज्यादा सब इसके अंदर शामिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया यब्तगी बिही वजह अल्लाह, अल्लाह की रिजा के लिए बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, बनल्लाहु लहू मिथलहू फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसी तरह घर बनाएगा, उसी तरह महल बनाएगा। लेकिन ये मिसलियत इस माने में है, उसने दुनिया में बनाया तो अल्लाह
आखिरत में उसको उसका सिला देगा। वरना मिसलियत दुनिया के मेयार में मिसलियत नहीं है। ये मिसलियत जो है ना, यानी जैसा, ये जैसा जो कहा गया उसके जैसा घर बनाएगा। ये दुनिया के मेयार से आखिरत का मेयार, दुनिया के मेयार से जन्नत का मेयार नहीं बताना मकसद है, लेकिन बताना सिर्फ ये मकसद है, दुनिया में तुमने अल्लाह के घर को तामीर किया है, इसी अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह से तुम्हारे लिए जन्नत में घर तामीर करेगा। लेकिन मेयार, ये दुनिया का मेयार दुनिया का मेयार है, जन्नत के महल का मेयार जन्नत के एतबार से होगा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जन्नत की नेमतों की मिसाल ये है मेरे भाइयों कि न तो किसी आंख ने उसे देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी के दिल पे उसका तस्वुर भी गुजरा होगा। वो ऐसी नेमतें होंगी, वो ऐसा महल होगा मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आप पढ़ें किताब सिफ़तिल जन्नह वन नार के अंदर, तो आप हैरान हो जाएंगे, जन्नत के महलों की तस्वुर नहीं कर सकेंगे। वो मोतियां जिनका तस्करा किया जा रहा है समझने के लिए मोती है, लेकिन हकीकत में वो मोती वो नहीं है जो हम दुनिया में देख रहे हैं। वो जन्नत की मोती का तस्वुर ही अलग है, जन्नत की मोतियों का, जन्नत की हीरे जवाहरात का, सोने और चांदी का तस्वुर ही अलग है, लेकिन समझने के लिए, इसीलिए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, जो कुछ भी नाम तुम जन्नत की नेमतों के दुनिया में सुनते हो वो सिर्फ नाम ही सुनते हो। लैसत दुनिया मिन नईमिल जन्नति इल्ला अस्माउहा, दुनिया में जन्नत की नेमतों का जो तस्करा किया जा रहा है वो सिर्फ नाम का तस्वुर है। जन्नत में जो नेमत मिलेगी उसका तो अंदाज ही कुछ निराला होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे मस्जिद की तामीर की तौफीक अता फरमाई, पूरी मस्जिद की तामीर, जितना उसके अल्लाह तआला ने तौफीक अता फरमाई है, याद रखो वो जन्नत पे अपना घर बना रहा, जन्नत के अपने महल की तामीर कर रहा है। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए, और छोटे पैमाने पर जिसके बस में जो हो, कि कोई एक दीवार खड़ी करने की ताकत रखता है, कोई एक पिलर की रकम खर्च कर सकता है, कोई एक छत लगा सकता है, कोई एक लादी का पैसा दे सकता है, कोई एक टाइल्स का पैसा खर्च कर सकता है, सब शामिल है इस अजर सवाब के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कमिफ़हसी क़तातिन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। क़तात एक परिंदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए, शर्त यही है रिज़ा मकसूद हो अल्लाह तबारक व तआला की, दुनिया मकसूद ना हो, दिखावा मकसूद ना हो, नामो नमूर मकसूद ना हो, मकसूद अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हो, ये अजर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुंतबित होगा, इसके ऊपर फिट होगा और अल्लाह ताला अजर को सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद की तामीर करेगा अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के अंदर महल बनाएगा। मेरे भाई, बात समझने की ये है कि क्या परिंदे के घोंसले के बराबर अगर कोई मस्जिद तामीर करता है तो क्या उसमें कोई नमाज हो सकती है? कैसे कोई नमाज पढ़ेगा परिंदे के घोंसले के बराबर की जगह में? जाहिर है कि आपका हमारा कदम भी नहीं टिक सकता है उतनी जगह में जितने भी परिंदे का घोंसला होता है। माना क्या है? उम्मत के उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने इसकी शरह करते हुए वजाहत फरमाई। कहा मकसद ये है, मिसाल ये है, मकसूद ये नहीं कि परिंदे के घोंसले के बराबर, मकसद ये है कि छोटी से छोटी मस्जिद भी बनाए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की गरज से, अल्लाह को राजी करने के लिए, तो भी अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में महल अता फरमाएगा। और दूसरी मिसाल उलमा ने ये मसला समझाया, कहा इसमें ये नुक्ता भी मौजूद है, ये नुक्ता भी मकसूद है समझाना कि अगर किसी आदमी के पास पूरी मस्जिद तामीर करने की इस्तिताअत नहीं है, चंद लोग मिलकर के तामीर कर रहे हैं, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग मिलकर के तामीर कर रहे हैं, जैसे ताउन हासिल किया जाता है, हजारों मुसलमान किसी मस्जिद की तामीर के अंदर अपना अपना हिस्सा लगाते हैं। इस एतबार से कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर 100 लोग मिलकर के तामीर कर रहे हो, 1000 लोग मिलकर के तामीर कर रहे हो, तो एक आदमी के हिस्से में हो सकता है कि परिंदे के घोंसले के बराबर ही आ रहा हो। उस अजरो, उस उतनी सी अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए, उतनी सी जगह के लिए मस्जिद में पैसा खर्च करने और तामीर में हिस्सा लेने का बदला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, कितना बड़ा शरफ है, कितनी बड़ी सादत है, कितने बड़े अजर सवाब का काम है उस बंदे के लिए जिसने अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई रोजी, अल्लाह की अता करदा माल को अल्लाह की बंदगी के लिए अल्लाह की धरती पर मस्जिदों की तामीर में खर्च कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की घरों की तामीर करने वालों जैसा तूने वादा फरमाया है उन्हें जन्नत में अपने महलों से नवाज दे, उन्हें जन्नत में बेशबहा महल की नेमतें अता फरमा। मेरे भाइयों, असल जो नुक्ता समझना था वो ये है, ये तो हो गई इसकी जाहिरी तामीर, और यही मसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब
مسجد نبوی کے بغل میں جگہ کم پڑنے لگی. مسجد نبوی کے بغل میں ایک بقعہ تو من الارض چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اگر اس جگہ کو خرید کر کے مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے تو مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے جو مسجد تنگ ہو رہی ہے نماز کے لیے، جمعے کے لیے اور دیگر مناسبتوں کے لیے، تو یہ مسجد کشادہ ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کون پیسہ خرچ کرے گا، کس کے پاس استطاعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان بجنب المسجد ببقعۃ فی الجنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے مسلمانوں تم لوگوں میں سے جو مسجد کے بغل میں زمین کا جو ٹکڑا موجود ہے اسے خرید لے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کے نبی میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیمتی گاڑی کی کہتے ہیں نا کمائی کی گاڑھی رقم خرچ کر کے تقریباً 20,000 دینار یا 30,000 درہم اللہ کے بندے نے اتنی رقم اس زمین کو خریدنے کے لیے لگائی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک تمہارے لیے جنت ہے، بے شک تمہارے لیے جنت ہے. اور یہ جگہ خرید کر کے مسجد کے لیے، مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی اور الحمدللہ مسجد کشادہ کر دی گئی. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ الحمدللہ مسجدوں کی ظاہری تعمیر ہے. یہ یعنی اس کو بنانا ہے، اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے معنی میں ہے. لیکن یاد رکھو یہ تعمیر تو اس کی ظاہری ہے. اس مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسجدیں تو شاندار تعمیر کر دی جائیں لیکن اس کو مانوی طور پر آباد نہ کیا جائے. یہ ظاہری آباد کرنا ہے. مانوی آباد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. 5 صفتیں بیان کی گئی. کتنی؟ 5 خوبیاں جن کے اندر پائی جائیں گی، 5 اوصاف جن لوگوں کے یہاں پائے جائیں گے. دراصل مسجدوں کی تعمیر کرنے والی وہی ہے. یہ 5 خوبیاں پائی جانی چاہیے. انما بس اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، یعنی وہی آباد کرتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر. آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ جو فرض ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. خشیت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. فلا تخشوهم واخشونی، کسی سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خوف و خشیت کا اصل حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سچ مچ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ در حقیقت ہدایت یافتہ ہونے والے ہیں. ہدایت یافت ہونے والے دراصل یہی لوگ ہیں جن کے اندر 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو یاد رکھو مسجدوں کی تعمیر، یہ جو ظاہری طور و دیوار کی تعمیر ہے، اس کے بعد جو اصل مقصد ہے اس تعمیر کا وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو ان کے ذریعے سے آباد کیا جائے. ایمان باللہ کے ذریعے سے، ایمان بالآخرت کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کے اقامت کے ذریعے سے نمازیں قائم ہونی چاہیے. مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دینا چاہیے. مسلمانوں کا محلہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، دیکھنے میں آتا ہے جمعے کے دن مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں، روڈوں پر نماز پڑھنے کی نوبت آ جاتی ہے، کارپوریشن کا آبجیکشن آتا ہے اور دنیا بھر کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن وہی محلے کی مسجد ہے، فجر کی نماز میں 1 صف ہوتی ہے، 2 صف ہوتی ہے، ظہر کی نماز میں 3 صف ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں یہ مسئلہ بہت بڑا المیہ ہے یہ ہماری آبادیوں کا. مسلم سماج کے اندر مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں، در و دیوار اچھے سے اچھے بنائے جا
رہے ہیں, ساری فیسلٹی سے اسے اچھی طرح سے مزین اور آراستہ کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے محلے میں میرے بھائیوں ہم سب کی دین سے دوری کا نتیجہ ہے, عبادات سے عدم دلچسپی کا نتیجہ ہے, یا کوتاہی کا نتیجہ ہے, سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے آباد نہیں کرتے, جس طرح سے کرنا چاہیے آباد نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے سچ مچ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے تو وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں, آخرت پر نماز قائم کریں, زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. یہ خوبی بیان کی گئی ہے. تو اصل تعمیر یہ ہے, اور آپ کو نکتہ بتانا چاہتا ہوں, یہ مسجدوں کی جو در و دیوار کی تعمیر ہے یہ اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو جگہ خاص کرنی ہے کہ یہ جگہ عبادت کے لیے ہی استعمال کی جائے گی, ورنہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا پوری ہوئی زمین میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. کیا یہ مسجدیں اگر تعمیر نہیں ہوں گی تو تم عبادت نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ کیا تم نمازیں قائم نہیں کرو گے؟ کیا تم سجدے نہیں کرو گے کہ رکوع نہیں کرو گے؟ میرے بھائیو یہ شرط نہیں ہے, لیکن یاد رکھو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آباد کیا جائے, اللہ کے سجدے سے آباد کیا جائے, ذکر و اذکار سے آباد کیا جائے, قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ایک آیت کریمہ اور پڑھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس بات کی بڑی اچھی سے وضاحت کی گئی ہے ان مسجدوں کا معنی کیا ہے, ان مسجدوں کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے, کیوں قائم کی جائے, کیوں بنائی جائے مسجدیں ایک منزلہ دو منزلہ اور بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ایریے میں, کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو گھر ہیں ان گھروں میں, اللہ اکبر, ان گھروں کو بلند کیوں کیا جائے گا, ان گھروں کو در و دیوار کو کیوں بلند کیا جائے گا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کو اٹھا رہے تھے. یہ مسجدوں کو جو بلند کرنے کا مسئلہ ہے, یعنی اس کی تعمیر, یہ جو تعمیر ہے ظاہری تعمیر, کیوں کیا جائے؟ اذن اللہ ان ترفع, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جانا چاہیے. ان مسجدوں کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہونا چاہیے, اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, اللہ کو یاد کیا جانا چاہیے. اللہ کے ذکر میں سب سے اونچا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نماز ہے. یہ نماز ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو آپ ہمیشہ زندگی میں جب بھی کوئی دشواری آتی تھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے مسجدوں میں میرے بھائیوں جو نماز قائم کی جاتی ہے اس کا مقام دیکھو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. یہ مسجدیں اس لیے تعمیر نہیں کی جاتی ہیں کہ در و دیوار تو اچھے ہوں, اچھی قالینیں ہوں, اچھے اسباب و وسائل ہوں اور اسے اللہ کی بندگی سے آباد نہ کیا جائے, بلکہ اسے ویران کر دیا جائے, جیسا کہ آج بہت ساری مسجدوں میں عام طور پر یہ المیہ ہوتا جا رہا ہے میرے بھائیوں کہ مسجدوں کو ہم ویران کرتے جا رہے ہیں. مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں اسے ہم مانوی طور پر آباد نہیں کرتے. تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صبح و شام ان مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ آگے فرماتا کون لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنا, اللہ کی پاکی, اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا, اسے نمازوں سے آباد کرنا, یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ چند لوگ ہیں مسلمانوں میں, وہ لوگ ہیں چند لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, جنہیں ان کا کاروبار, ان کی تجارت, ان کا بزنس اور خرید و فروخت بازاروں میں, مارکیٹوں میں. ابھی بات چل رہی تھی سب سے محبوب جگہ مسجدیں اور سب سے مبغوض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مارکیٹ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ کے گھروں کے اندر اللہ کے ناموں کو کون بلند کرتا ہے, تسبیحات کون بلند کرتا ہے, نماز کون قائم کرتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ لوگ ہیں جن کو کوئی تجارت, کاروبار اور کوئی مارکیٹوں میں بازاروں کا لین دین انہیں غفلت میں نہیں ڈالتا, غافل نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں چلے جائیں, بازار میں چلے جائیں, کاروبار میں چلے جائیں اور اس کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو جائے, مسجدیں ویران ہو جائیں, عبادت کے لیے حاضر نہ ہو, اللہ کی تسبیح نہ کریں, اللہ کے لیے نماز کی اقامت نہ کریں. ایسے لوگ ہیں یہ جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے, اللہ کی تسبیح خوانی سے کبھی بھی غفلت میں نہیں ڈالتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. ان بندوں کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہولناکی بیان فرمائی ہے، قیامت کی اس ہولناکی والے دن کے آنے کے وقت اللہ اکبر انہیں خوف ہے اس چیز کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ نے شروع میں کیا فرمایا پہلے والی آیت کریمہ کے اندر؟ اللہ کے گھروں کی تعمیر حقیقت تو وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ لوگ اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کیا ہوگا؟ تتقلب فیہ القلوب. یہ دل پلٹ جائیں گے، نگاہیں الٹ جائیں گی، یعنی انسان کی حالت دیگر ہو جائے گی. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج ان مسجدوں کی تعمیر ہم ظاہری تو کرتے ہیں اور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں جنت میں محل عطا فرمائے، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آباد رکھیں، عبادت سے تعمیر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار، اللہ کے دین کے کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام، ان کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ مسجدیں جس کے لیے اصل قائم کی گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس دیہاتی کو مخاطب کرتے ہوئے جس نے مسجد نبی میں آ کر کے پیشاب کر دیا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا آخر میں؟ صحابہ تو ڈانٹنے لگے، ناراض ہونے لگے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. پھر اللہ کے نبی نے مسجدوں کو کا مقصد بتلایا. ان المساجد لم تبن لہذا. بھائی مسجدیں پیشاب پاخانے کے لیے نہیں قائم کی جاتی ہیں. مسجدوں کے بنانے کا مقصد تھوڑی نہ کہ آپ پیشاب پاخانہ کرو، اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے. وَإِنَّمَا هِيَ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ. اللہ اکبر. وَلِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَلِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں قائم کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اسی لیے مسجدیں قائم کی جاتی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے گھروں میں قرآن کریم کا درس ہونا چاہیے، مدارسہ ہونا چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے، قرآن پڑھا جائے، اس کی تفسیر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا جائے، اس کے ترجمے کیے جائیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو کھول کر کے بیان کیا جائے. اس مقصد کے لیے میرے بھائیوں، اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز سے آباد کرو. میرے بھائیوں ہم نے ان مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیا ہے. یہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 4 ٹائم کی نماز پڑھنے والے بہت سارے مسلمان، معاف کیجیے گا مجھے، 5 وقتہ نماز، 4 وقت کی نماز، فجر کی نماز میں حد درجہ کوتاہی پائی جاتی. اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اکبر ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر. سب سے زیادہ بھاری نماز منافقوں کے لیے فجر اور عشاء کی نماز ہوتی ہے. میرے بھائیوں ہم تو ایمان والے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں فجر میں کتنی کوتاہی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہم نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں. فجر اور عشاء کی نماز بہت گرا ہوتی ہے، بہت گرا ہوتی ہے. یہ منافقت کی نشانی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اس نفاق سے جو عمل کا نفاق ہے، الحمدللہ ہم ایمان و عقیدے سے سچے پکے مومن ہیں لیکن عمل کی کوتاہی ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمارے عمل کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فجر اور عشاء کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء كل يوم 5 مرات هل يبقي من درنه شيء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ایک مثال پیش کی. آپ نے فرمایا نماز کی اہمیت، نماز کی عظمت کو سمجھو مسلمانوں. ہم کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ ہم نے اسے معمولی سمجھ رکھا ہے. زندگی اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ کی توفیق کے بعد نماز کے اندر مثمر ہیں. ہم نے اپنا رشتہ نماز سے کمزور کر لیا ہے. مسلمان وہ کیسا جو نماز نہیں پڑھتا؟ مسلمان وہ کیسا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں تابعین کہتے ہیں ان کے شاگردان ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا تركه كفر دون الصلاة غیر الصلاة. اللہ کے نبی کے صحابہ
کسی کام کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑ دینے کو. اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا تو نماز کے چھوڑنے کو کفریہ کام سمجھا کرتے تھے وہ صحابہ. کتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور کرو، سوچو ذرا، اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے دروازے پر ایک نہر بہ رہی ہو، اس نہر میں وہ آدمی دن بھر میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، حل یبدی من درنہ شیء، تو 5 مرتبہ نہانے کے بعد کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام 5 مرتبہ نہائے گا اور وہ بھی گھر کے سامنے نہر بہ رہی دروازے پر، تو 5 بار نہانے کے بعد کوئی میل کچیل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا جسم کے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی مثال 5 ٹائم کے نمازوں کی ہے جو 5 وقت پابندی کے ساتھ مسجدوں میں مسلمانوں کے ساتھ جماعت پہ نماز پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے. ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور 5 ایک مرتبہ نماز پڑھا، گناہ اللہ نے مٹا دیا، دوسری نماز گناہ اور مٹ گیا، تیسری نماز اور گناہ مٹا، چوتھی اور، 5ویں اور. 5 وقت کی نماز میں سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا. یہ 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے. میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں کی ظاہری تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل اس کی حقیقی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے اور کار خیر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں کار خیر کی مزید توفیق عطا فرمائے. سستیاں، کوتاہیاں جو کچھ پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نکل کر کے اللہ ہمیں ہوش مندی کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. جب تک ہم زندہ رہے ایمان پر قائم دائم رکھے، عمل صالح پر قائم رکھے. ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.